وزیراعظم شہباز شریف سعودی عرب پہنچ گئے ہیں۔ یہ مناظر آپ 24 نیوز کی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ نائب گورنر مکہ شہزادہ سعود بن مشال نے وزیراعظم کا استقبال کیا۔ وزیراعظم سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات کریں گے۔ آپ کو بتائیں کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں پاکستان کے اعلیٰ سطح کا وفد ایران پہنچ گیا ہے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے سینئر اینکر پرسن نسیم ظاہرہ صاحبہ نے۔ میڈم بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ آپ کو بتائیں کہ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں نسیم ظاہرہ نے جوائن کیا ہے سینئر تجزیہ کار نے۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں پاکستان کے اعلیٰ سطح کا وفد جو ہے وہ اب ایران پہنچ گیا ہے۔ مذاکرات کے دوسرے دور پر بھی بات ہوگی، کیا کہیں گے اس پر آپ؟ یہ بہت اہم ہے ان کا دورہ، کیونکہ ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاں تک امریکہ کا تعلق ہے ادھر تو بات ہو رہی ہے اور بڑی باقاعدگی سے بات ہوئی ہے پچھلے 48 گھنٹوں میں۔ پاکستان کی طرف سے فیلڈ مارشل ہی کی بات ہوتی ہوئی ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ تہران میں سیکیورٹی کے معاملات ہیں، فون پہ وہاں بات نہیں ہو سکتی سینئر لوگوں سے، تو فیلڈ مارشل ڈائریکٹلی جو نیگوسیشنز ہیں یہ ایران اور یو ایس کے درمیان، یہ ہمیں جو پتہ ہے وہ یہ کہ جب ابھی اسلام آباد میں بھی جب یہ نیگوسیشنز ہو رہی تھی تو پاکستان کی طرف سے ایک وہ شخص تھے جو کہ ہر سیشن میں بیٹھے، وہ تھے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب، کیونکہ دونوں اطراف سے ان پر بڑا بھروسہ ہے اور وہ پرو ایکٹیولی ہماری بات ہوتی رہی ہے۔ دونوں طرف سے جو نیگوسیٹر سے لنک لوگ ہیں انہوں نے یہ کہا کہ جی فیلڈ مارشل نے نہ کہ ایکٹیو نیگوسیشن کیے، لیکن انہوں نے کہا ان کی بڑی منفرد نیگوسیشن ہے، یہ اپنی یعنی بہت انوالو رہے ہیں اور کسی نہ کسی طریقے سے حل تلاش کرنے کے وہ خواہش مند ہے، جیسے کہ پوری دنیا بھی ہے۔ اور ان کا وہاں جانے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے یہ طے کیا ہے کہ ہر صورت کوشش کریں کہ ذاتی طور پہ وہاں جائیں اور جا کے بات کریں تاکہ کلیریفیکیشن ہو اور کسی نہ کسی طرح سے کوئی اگریمنٹ ہو، ایک دوسرے کی پوزیشن کو کلیئر کریں۔ اور ہمیں یہ بھی پتہ چلا ہے کہ پچھلے 48 گھنٹوں میں جو ایک دوسرے کی پوزیشنز ہیں وہ کنوے ہوتی نہیں ہیں، کہیں ایمبیسی کے لیول پہ، کہیں ڈائریکٹلی واشنگٹن سے، اور اب فیلڈ مارشل کا خود ذاتی طور پہ وہاں جانا اور پاکستان کی کابینہ کے لوگوں کا، اس کا مقصد یہی ہے کہ یہ بات جو ہے وہ کسی طریقے سے حتی الامکان کوشش کی جائے کہ یہ معاملہ کہیں نہ کہیں سیٹل ہو اور ایک اگریمنٹ ہو جائے۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم شاید اگلے 2-4 دنوں میں یقینی طور پہ انشاءاللہ پاکستان میں دیکھیں گے کہ کوئی نہ کوئی بیٹھک ہوگی اور اس کے نتیجے میں کوئی نہ کوئی اگریمنٹ ہوگی۔ بالکل کوئی نہ کوئی بیٹھک ہوگی۔ اہم دور ہے جی نہایت اہم دور ہے۔ لیکن میڈم امریکی صدر نے ایران سے جنگ خاتمے کے قریب ہے یہ تو کہا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ مشرق وسطیٰ میں فوج بھی بھیج رہا ہے تاکہ ایران پر دباؤ ڈالا جا سکے، ان پر فضائی یا زمینی کارروائی کی جا سکے۔ اس پر کیا کہیں گے آپ؟ جی یہ میں نے سنا ہے، میری بات بھی ہوئی ہے لوگوں سے جو یعنی کہ ایران کے ہی لوگوں سے بات ہوئی، انہوں نے کہا یہ فوج کی جو بات کہہ رہے ہیں وہ کوئی اس طرح زیادہ نہیں وہ بھیج۔ دیکھیے جو اس وقت امریکہ ہے وہ تو 2 ٹریک پہ چلے گا نا، اپنے لوگوں کو بھی بتانا ہے کہ جی ہمارا کوئی اتنا برا حال نہیں ہے، ہم اتنے ڈیسپریٹ نہیں ہیں، ٹھیک ہے ہم ضرورت ہوگی تو ہم لڑ بھی لیں گے جنگ۔ تو وہ یہ جو بھیجنا اور نہ بھیجنا اور کہتے رہنا کہ ہم جی یہ اسٹریٹ آف ہرمز کو بلاک کر دیں گے، آپ کو معلوم ہے وہ کہہ رہے ہیں ہم بلاک کر دیں گے، چینی کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے اتنے یہاں سے آئل ٹینکر گزرے ہیں اور ممالک کہہ رہے ہیں ہمارے گزرے ہیں۔ تو میرا خیال ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کرتے ہیں ٹویٹ، اس کو آپ جس کو کہتے ہیں انگریزی میں ٹیک اٹ ود اے پنچ آف سالٹ، اور جو جہاں ان کی بات کوئی درست ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ ڈیول ٹریک پہ چل رہے ہیں، کیونکہ یہ تو نہیں بتانا چاہتے کہ بھئی ہم اتنے ڈیسپریٹ ہیں، کیونکہ ظاہر ہے ان کے لیے آسان تو نہیں ہے، پوری اپنی وار مشینری انہوں نے چڑھ دوڑائی تھی امریکہ پہ، لیکن اس کا نتیجہ تو کوئی نکلا نہیں۔ اور اگر آج یہ پاکستان اس پر ثالثی کا رول اتنا متحرک ہو کے ادا کر رہا ہے اور لیڈ بائی کلیئرلی دا فیلڈ مارشل، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ظاہر ہے کوئی ملک نہیں جنگ چاہتا، اس عمرے میں آپ ایران کو ڈال دیں، یعنی کہ ایران جتنی بھی ان کے ساتھ تعلقات
तो जितना भी वो हिम्मत है उनमें वो, लेकिन अल्टीमेटली ये तो नहीं चाहते कि जंग हो और उन पर बमबारी होती रहे, लेकिन वो चाहते हैं कि कोई इंसाफ पसंदाना कोई अग्रीमेंट हो। और जहाँ तक अमेरिका का ताल्लुक है, अमेरिका के हवाले से तो क्या कहें हम, अमेरिका के अंदर आपको पता है लाखों लोग निकले हैं पिछले 10 दिनों में कहने के जी आप घर जाएं, एम्परर नहीं चाहिए। साथ अमरीकी जो जर्नैल है 7, 8, 10 उनको निकाला उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप साहब ने। तो फौज के अंदर भी मामला थे गड़बड़। उसके बाद आपको पता है कि पोल जो हो रहे हैं उसमें डोनाल्ड ट्रंप की जो अहमियत है वो उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो भी कम है। फिर यूरोप को देखें, यूरोप उनसे सख्त इख्तलाफ कर रहा है, और जीसीसी के ममालिक में जो ममालिक हैं उनकी भी मुख्तलिफ राय। तो अगर हम ये कहें कि माहौल और हालात, माहौल तो छोटी चीज़ है, हालात तो ऐसे बन गए हैं कि अमेरिका यही उसको मंतकी तौर पे तो यही चाहना चाहिए ना कि आप सेटलमेंट करें कोई ना कोई, लेकिन वो सेटलमेंट का मंतक अपनी जगह और सियासी जो एक माहौल है वो दूसरी जगह। तो उनको सियासी माहौल ऐसा बनाना है कि ये ना लगे कि भाई पूरा पूरा उनका कुछ हासिल उनको नहीं हुआ। तो इसलिए वो जो कह रहे हैं वो अपनी जगह कहते रहेंगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान में अगला दौर होना और उसके नतीजे में कुछ सेटलमेंट होना इंशाल्लाह ताला ये बहुत ऐन मुमकिनात में से। बिल्कुल, जिस तरह आपने कहा बिल्कुल कि अमेरिकी सदर ने हमेशा जो है वो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तारीफ़ की, अमेरिकी नायब सदर JD वेंस ने भी की है, लेकिन जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप स्टेटमेंट्स देते रहते हैं ईरान के अगेंस्ट, तो क्या वो प्रेशराइज करने के लिए टेक्सटाइल्स इस्तेमाल कर रहे हैं? मेरा ख्याल है ये देखिए ये तो होता ही है इस तरह के कामों में, ये तो होगा जब आप इतना ज़्यादा एक एफर्ट करें और इतना ये आप ललकारें और कहें जी अब हम आपको आते हैं, आपको ख़त्म करने लगे, हम आप हारने लगे, आपको वो ये आपका तहस नहस कर देंगे। लेकिन आप तहस नहस भी ना कर सके और उसके बरक्स आपके खिलाफ इतने महाव खड़े हो जाएं कि ये क्या कर रहे हो, इसको ख़त्म करो, ये करो, तो उसमें तो फिर इस तरह की स्टेटमेंट्स हो देंगे। जहाँ तक देखिए, जहाँ तक उनका फील्ड मार्शल और प्राइम मिनिस्टर के बारे में अच्छे अल्फाज अदा करना है, वो उसकी अहमियत बहुत है। ये आपको बताते चले कि देखें यहाँ पाकिस्तान में बहुत बात हुई, बड़ी तनकीद भी हुई कि जी क्यों अमेरिकनों के साथ इस तरह, क्या ज़रूरत है, ये बोर्ड ऑफ पीस में क्यों जाएं, ये क्यों करें, वो क्यों करें। लेकिन ये हमने देखा कि उससे एक पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान, और ये शख्सी सतह पर मैं बताऊं, चाहे फील्ड मार्शल हो और प्राइम मिनिस्टर हो, इन दोनों का एक अच्छा रैपर बना जिससे कि कोई ट्रस्ट बिल्डिंग भी हुई। लेकिन उससे ज़्यादा जो अहम चीज़ है मेरा ख्याल है कि ये नाज़रीन को पता होना चाहिए कि जब ये 25 की जंग हुई थी, 2025 में जंग हुई और ये अटैक करने जा रहे थे ईरान पे, तो फील्ड मार्शल के साथ इनकी 1-on-1 मीटिंग हुई थी और कोई 1-2 लोग साथ थे। तो ये बड़ी क्लियरली बात सामने आ गई थी, रिपोर्ट्स भी आई थी कि फील्ड मार्शल ने उनको जाके ये कहा था कि आप जंग ना करें, आप ईरान पर अटैक ना करें, उसका कोई फायदा नहीं होगा। और ये मैं 2025 की बात कर रही हूँ। तो ये नहीं कि फील्ड मार्शल ने जाके उनकी हार में हाँ मिलाई और कहा जी हाँ ये करें, बड़ा अच्छा है, तबाही मचाएं, बिल्कुल नहीं। ही वॉज वेरी क्लियर एंड कैटेगोरिकल, दिस इज, ये चीजें रिकॉर्ड की बातें हैं। तो फिर उसके बावजूद अगर डोनाल्ड ट्रंप को वो तारीफ कर रहे हैं, और वो अभी तो नहीं, आपको पता है बार बार तारीफ करते रहे, और कितने जहाज 16 गिराए, 12 गिराए, वो तो हमारे सबसे बड़े PR वो पब्लिक रिलेशन कर रहे थे इंडिया के हवाले से। लेकिन बेबुनियाद तो नहीं थी बात ये थी कि पाकिस्तान ने जिस हिम्मत के साथ और जिस इंडिया की जाहिरियत का मुकाबला किया, तो यानी कि पूरी जो पर्सोना है पाकिस्तान का और फील्ड मार्शल का वो सामने आया कि भाई डरते भी नहीं, घबराते भी नहीं, बात भी सच करते हैं आके, डजंट मैटर कौन सामने बैठे, डोनाल्ड ट्रंप है या कौन है। और फिर ये करना कि पाकिस्तान बार बार कह रहे जी जंग ना करें, एस्केलेशन ना करें, बातचीत करें, फिर ही बात आगे बढ़ेगी। और ये आप फील्ड मार्शल के हवाले से बात कर रही हैं अमेरिका की, मैं आपको बताऊं कि हमारा इंटरेक्शन रहा है पिछले मेरा ख्याल है महीने में 3 दफा। मेरी यहाँ जो ईरानी सफारतकार हैं उनसे बड़ी सीनियर लेवल पे मेरी मुलाकात हुई है, और वो
یعنی جس طرح وہ تعریف کرتے ہیں پاکستان کی اور فیلڈ مارشل کی اور ڈار صاحب کی، پرائم منسٹر کی، وہ سننے سے تعلق ہے رکھتے. وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کی سفارتکاری جس میں پاکستان ہے گون آؤٹ آف ہز وے، اور انہوں نے خاص نام لیتے ہیں آرمی چیف کا، وہ فیلڈ مارشل کا، کہ اتنا متحرک ہونا. اور میں نے جیسے آپ کو کہا کہ جو نیگوسیشنز ابھی ہوئی ہیں امریکنوں اور ایرانیوں کے درمیان، تو یہ فیلڈ مارشل ہر نیگوسیشن میں بیٹھے تھے. وہ اونلی پاکستانی. وہ کیونکہ دونوں جو سائڈ ہیں وہ ان پر بھروسہ کرتی ہیں، اور جہاں چیزیں ذرا گڑبڑ ہو جاتی ہیں تو ہی از بین ایکسپلیننگ اینڈ ٹاکنگ ٹو دیم. تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ یہ کسی ذات کے لیے نہیں، کوئی اپنے لیے نہیں، یہ کچھ یہ ملک کے لیے ہے، اور اس سے انشاءاللہ تعالی اللہ کرے گا کہ یہ معاملات سدھریں گے. تو دس از اے بگ ون فار پاکستان انشاءاللہ. بالکل. پاکستان تو اپنی ثالثی کا کردار بہت شاندار طریقے سے ادا کر رہا ہے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کی بھی تو عادت ہے ہمیشہ کی طرح یو ٹرن لینے کی، اس پر کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، وہ یو ٹرن، وہ اپنی ٹویٹ شوٹ میں بہت کچھ کرتے رہتے ہیں، لیکن یہ دنیا ٹویٹ سے باہر نکل کے ایک بڑی دنیا، اور کبھی وہ آپ کے حق میں ہوتی ہے دنیا، اور کبھی وہ بہت خوفناک ہو جاتی ہے، حالات کے ہوتے ہیں یہ. تو مجھے یہ نہیں دکھائی دے رہا علاوہ اس کے کہ دیکھیں نا، ہم نے وہ جو دا بگ ایلیفنٹ ان دا روم جو سب سے اسپوائلر ہے، اور اسپوائلر تو بہت ہی پیارا سا لفظ ہے، لیکن جو سب سے خطرناک، جس نے تباہی میں چاہیے پوری، جس نے جینوسائیڈ کیا ہے فلسطینیوں کے خلاف، جنہوں نے فلسطینیوں کے ساتھ جو ظلم کیا ہے، بربریت کی، اور پھر پورے خطے میں، چاہے ساؤتھ لیبنان ہو، چاہے سیریا ہو، چاہے عراق ہو، چاہے کچھ ہو، تو یہ اسرائیل جو ہے وہ بھی ڈونلڈ ٹرمپ کی بات نہیں ہے یو ٹرن کی. یہ اسرائیل نے جس طرح سے ان کو اپنے قبضے میں لیا، لیکن ذمہ داری تو ظاہر ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی آتی ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. تو وہ ان کا یو ٹرن لینا جو ہے، یہ مطلب اس وقت کیا وہ افورڈ کر سکتے ہیں؟ اب میں سمجھی نہیں، اگر آپ یو ٹرن کی بات کرنی ہے کہ یعنی اگریمنٹ کرتے کرتے وہ اپنا ارادہ بدل دیں. بالکل. اگر آپ کا یہ سوال ہے آپ کا، تو پھر دیکھیے اگر حالات وہ ہوتے جو آج سے 40 دن پہلے کے ہیں، کہ جہاں وہ جنگ شروع کرنے جا رہے ہوں اور انہیں لگے کہ جی میں تو مات کر دوں گا ایران کو، جو مجھے آ کے اسرائیل نے فروری میں، نیو یارک ٹائمز نے بھی لکھا ہے، واشنگٹن پوسٹ نے بھی، کہ فروری میں اسرائیل، یہ نتنیاہو آئے اپنی ٹیم کے ساتھ، انہوں نے پریزنٹیشن کی اور کہا یہ کریں گے تو یہ ہو جائے گا، اس طرح ایران تباہ ہوگا، اس طرح نیوکلیئر ان کا تباہ ہوگا، اس طرح ان کی لیڈرشپ کو ہم ختم کر دیں گے، سب کچھ. تو وہ وقت ایک ایسا وقت تھا کہ یہ ٹرائی نہیں کیا تھا، یہ اپروچ ابھی استعمال نہیں ہوئی تھی، اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا تھا. لیکن اب تو نتنیاہو کی جو اپروچ ہے وہ تو ٹرائی ٹیسٹڈ اور فیلڈ ہے. فیلڈ اس طریقے سے ہے کہ امریکہ کے پاس جو کچھ تھا آپ مجھے بتائیں، ایک جو بیس ہے وہ علاقے میں، جو ان کے پاس سب سے زیادہ ٹیکنالوجیکلی ایڈوانس بامز ہیں، جو ان کے پاس پلینز ہیں، جو ان کے پاس انٹیل ہے، جو ان کے پاس سب کچھ ہے، سائبر ہے، انہوں نے سب کچھ استعمال کیا. ہاں بڑا ظلم کیا، اور بہت لوگ ان کے شہید ہوئے، ایران کے بچے بھی مار دیے، اسکولوں میں بھی اٹیک کیا، یعنی کہ کئی واٹر جو ہے ڈیسیلینیشن پلانٹس ادھر بھی کیا، سویلین ٹارگٹس بھی کیے. لیکن کیا وہ جیت پائے؟ کیا وہ ایران کو پسپا کر سکیں؟ کیا وہ ایران کو یعنی کہ ہتھیار ڈالنے پہ مجبور کر سکیں؟ انہوں نے ان کی ساری لیڈرشپ کو اڑا دیا، تو یہ کر سکیں؟ نہیں. جواب تو یہی ہے نہیں. اور اسی وجہ سے یورپ جو آج سے یعنی اگر آپ 25 دن پہلے کی سٹیٹمنٹ دیکھیں یورپینز کی، 25-30 دن کی، اب تو 40 دن ہوئے انہوں نے جب جنگ کی پوری سیز فائر سے پہلے، لیکن بعد کی دیکھیں پیریڈ آفٹر 10-12 ڈیز کی، تو یورپینز نے سب نے آہستہ آہستہ اپنا ارادہ بدلا، اور ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ایجنڈا تھا کہ ایران کو تباہ کرے، وہ اسے پیچھے ہٹ گئے. حد یہ کہ جو انہوں نے کہا کہ اب ہم کرتے ہیں اس کو، یہ جو بلاکیڈ کرتے ہیں، بلاکیڈ پہ کتنے لوگ ذرا بتائیں ساتھ ان کے کھڑے ہوئے ہیں. بالکل ایک طرح سے امریکہ آئسولیٹ ہو گیا تھا نا. ڈونلڈ ٹرمپ کو پتہ چل گیا کہ یورپ کنٹریز اور نیٹو ان کا ساتھ نہیں دے رہے، ان کو سپورٹ نہیں کر رہے. جی انٹرنیشنل گینگسٹر جو ہے اسرائیل، وہ تو ان کے ساتھ کھڑا ہے، لیکن اس کے علاوہ آپ صحیح فرما رہے ہیں بالکل
بالकुल सही फरमा रही है कि वो तो आइसोलेटेड तकरीबन हो गया अमेरिका, लेकिन फिर भी क्योंकि अमेरिका के पास मिलिट्री अभी भी पावर है, सब कुछ है, तो अगर कोई बिल्कुल ज़हनी तौर पे माऊफ हो जाए और बस एक सोच की बजाय एक गुस्से में आ जाए और तैश में आ जाए, तो फिर वो कहे जी चलो कोई बात नहीं, मैं चाहे अकेला खड़ा हूँ, मैं वो इंटरनेशनल गैंगस्टर इजराइल तो मेरे साथ है, फिर वो कहे जी चलो अब तबाही पूरी की पूरी करते हैं जो है ईरान में। ये हो सकता है, लेकिन इसके मुझे 5% चांसेस नजर आते हैं। लेकिन जिस तरह की डोनाल्ड ट्रंप की पर्सनैलिटी है कि वो जंग रुकवाने की बात भी करते हैं, उन्होंने की है, लेकिन फिर इसराइल का साथ देकर ईरान के अगेंस्ट जंग भी शुरू की। जी बिल्कुल, ये देखे ना, यही बार बार बात हो रही है कि ये जंग क्यों शुरू की। इसमें तो मेरा ख्याल है कोई दो राय है नहीं, चाहे ओमान के फॉरेन मिनिस्टर हों, चाहे यूके के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हों, जो कि जब ओमान के थ्रू नेगोशिएशंस हो रही थी जिनीवा में, जिस तरह आज हमारे उनके बारे में कहा जाता है फील्ड मार्शल साहब के, कि जब वो अभी मीटिंग हुई इस्लामाबाद में तो वो हर राउंड में वो मौजूद थे। इसी तरीके से नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो यूके के हैं, उन्हों के हवाले से लिखा गया गार्डियन के अखबार में यूके के कि वो मौजूद थे, तो उन्होंने भी कहा और ओमानी फॉरेन मिनिस्टर ने भी कहा, और जो कैंट है, मिस्टर कैंट, जो कि यूएस इंटेलिजेंस के बहुत अहम ओहदे पे थे, डायरेक्टर जी ने रिजाइन किया। ये तीनों के तीनों जो हैं वो कह रहे हैं कि जी बिल्कुल चीजें बस समझे तयशुदा थी, लेकिन वहाँ लोग ऐसे बैठे जो इजराइल की जो बारे में सोच रहे थे और अमेरिका के बारे में कम सोच रहे थे। तो फिर अब यही बात है कि लोगों को जो रह के यही समझ आ रही है कि क्या अमेरिका को जो उसकी अहमियत है, जो अमेरिका को जरूरत है, उस तरफ तो नहीं गए डोनाल्ड ट्रंप।